السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بقا اور تسلسل کے غیبی انتظامات کس طریقے سے، وہ طریقے کل کی ویڈیو میں بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان میں ہر زمانے کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے، اور اس وقت کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے، اور مجموعاً یہ انفراداً اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھ۔ اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہے اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا۔ یہ امت تاریخ عالم میں جیسی مردم خیز ثابت ہوئی، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور یہ محض اتفاقی بات نہیں بلکہ انتظام خداوندی ہے۔ جس دور میں جس صلاحیت و قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور زہر کو جس تریاق کی حاجت تھی، وہ اس امت کو عطا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دوسرے مذاہب کی تاریخ میں تجدیدی شخصیتوں کی کمی۔ اس کے برخلاف دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایسی ہستیوں کی نمایاں کمی نظر آتی ہے جو ان مذاہب میں نئی روح اور ان کے ماننے والوں میں نئی زندگی پیدا کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ میں صدیوں اور ہزاروں برس کے ایسے خلا نظر آتے ہیں جن میں اس دین کا کوئی مجدد دکھائی نہیں دیتا جو اس دین کو تحریفات و بدعات کے نرغے سے نکالے، اس کی حقیقت واضح کرے، اصل دین اور حقیقت ایمان کی طرف پوری قوت سے دعوت دے، رسوم کے خلاف پرزور صدائے احتجاج بلند کرے، مادیت و نفس پرستی کی تحریک اور رجحانات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آ جائے، اور اپنے یقین، سچی روحانیت اور قربانیوں سے اس مذہب کے پیرووں میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کرے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مسیحیت ہے۔ وہ اپنے عہد کے آغاز یعنی پہلی صدی مسیحی کے نصف ہی میں ایسی تحریف کا شکار ہوئی جس کی نظیر اس دور کی تاریخ مذاہب میں کہیں نہیں ملی۔ وہ ایک صاف اور سادہ توحیدی مذہب سے ایک ایسے مشرکانہ مذہب میں تبدیل ہو گئی جس کو یونانی اور بودھ افکار و خیالات کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کے سب سے بڑے دائی اور پیرو سینٹ پال کے ہاتھوں ہوا۔ یہ تبدیلی دراصل ایک روح سے دوسری روح، ایک شکل سے دوسری شکل اور ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف ایک ایسی چھلانگ کی مترادف تھی جس میں پہلی شکل سے صرف نام اور بعض رسوم کا اشتراک باقی رہ گیا تھا۔ ایک مسیحی فاضل ایروش ڈے بوننس اس تغیر و انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے جس عقیدے اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے، اس کی دعوت حضرت مسیح السلام نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی۔ اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے اس کی ذمہ داری حضرت عیسی السلام کے سر نہیں ہے بلکہ یہ سب اس یہودی عیسائی بے دین پال کا کرشمہ ہے، نیز صحف مقدسہ کی تمثیل و تجسیم کے طریقے پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئی اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے۔ پال نے اسٹیفن کی تقلید میں جو مذہب ثانی داعی ہے، حضرت مسیح السلام کے ساتھ بہت سی بودھ رسوم وابستہ کر دی۔ آج انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت عیسی السلام کو ان کے مرتبے سے بہت فروتر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسی السلام نے نہیں بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں اور راہبوں نے یہ سارے عقیدے اور نظام کو مرتب کیا ہے جس کو آرتھوڈکس مسیحی دنیا نے 18 صدیوں سے اپنے عقیدے کی اساس قرار دے رکھا ہے۔ مسیحیت نے طویل صدیوں تک اور آج بھی پال کی اس روح اور اس کے ورثہ کو سینے سے لگائے رکھا، اور اس پوری مدت میں مسیحی دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو مسیحیت کے اس بیرونی مستعار اور غیر حقیقی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اس نقطے کی طرف واپسی کی کوشش کرے جس نقطے پر حضرت عیسی السلام اور ان کے مخلص خلفاء اور متبعین چھوڑ کر گئے تھے۔ صدیوں پر صدیاں بیت گئیں اور کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہوا جو مسیحیت کے اس نئے اور بیرونی اجزاء کو علیحدہ کر سکے۔ آخرکار 15ویں صدی مسیحی میں مارٹن لوتھر جرمنی میں پیدا ہوا اور اس نے بعض جزئی مسائل میں کچھ محدود قسم کی اصلاح کی۔ یہ کوئی جوہری یا عمومی اصلاح نہ تھی اور نہ مسیحیت کے غلط رخ اور اس کے انحراف کے خلاف کوئی بغاوت، گویا مسیحیت کی تاریخ کی تقریباً 15 صدیاں انقلاب انگیز بنیادی اور کامیاب اصلاح مذہب کی تحریکوں سے خالی رہیں، اور اس عرصے میں کوئی کوشش بھی پورے طور پر کار آور اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ مسیحی فضلاء کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ اس طویل مدت میں مسیحی دنیا میں کوئی شخصیت یا تحریک رونما نہیں ہوئی جو مسیحیت کی اصلاح
یا تجدید میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے اگر ہم اس کے اسباب تلاش کریں 16ویں صدی سے قبل اصلاح مذہب کوششوں میں جزوی کامیابی بھی کوئی نہ ہوئی تو بلا کسی دشواری کے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا قرون وسطیٰ کے ذہن کی ماضی کی مثالوں کی غلامی۔ دوسری جگہ لکھتا ہے چرچ کے اصلاح کی کوئی جامع تجویز بروئے کار لانے کی ان کی مسلسل کوششوں کی ناکامی یورپین تاریخ کی ایک جانی بوجھی حقیقت ہے۔ یہی مقالہ نگار آگے لکھتا ہے 16ویں صدی سے قبل اصلاح مذہب کی چند نہیں متعدد اور بعض بہت یادگار قسم کی کوشش کی جا چکی، لیکن بلا استثناء ان سب کو کلیسا کی لعنت و ملامت کا شکار ہو جانا پڑا تھا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا شخص ایسا پیدا نہیں ہوا تو کلیسا کے خرافات و اوہامات اور اس کی زبردستیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا، اور کم از کم اتنا ہی کرتا جتنا لوتھر نے اپنے مخصوص دائرۂ عمل اور کمزوری کے باوجود کیا تھا۔ غرض اس طرح مسیحیت اس راستے پر مسلسل چلتی رہی جس کو اس نے اپنے لیے انتخاب کیا تھا، یا زیادہ صحیح الفاظ میں اس کے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ کلیسا کا اثر کم پڑ گیا اور بعد میں اس کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ یورپ میں مادیت کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے اس اصل مذہب کی جگہ لے لی، اور مغرب کے ہر مذہب کو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور مسیحیت میں کوئی ایسا انسان پیدا نہ ہو سکا جو اس مادیت کا مقابلہ کرتا اور اس کو اپنے صحیح مرکز پر واپس لاتا یا عیسائیوں میں اپنے مذہب پر اعتماد کو بحال کرتا۔ ان سب میں وہ روحانی اور اخلاقی قوت پیدا کرتا جو ان کو مادیت کے ان زبردست تھپیڑوں اور ایمان سوز ترغیبات کے سامنے ثابت قدم رکھ سکے، اور ان کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکے جو علم و اخلاق اور صحیح عیسائی عقائد پر قائم ہو، اور جہاں نئے زمانے کے سوالات عصر جدید کے مسائل کا حل اس کی روشنی میں ممکن ہو۔ اس کے برعکس یہ ہوا کہ عیسائی مفکرین مصنفین مسیحیت کے مستقبل سے خود مایوس ہو گئے اور لادینی مادیت کے مقابلے میں ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو۔ اس طریقے سے مسیحیت نے اپنے اصل دین کو ختم کیا اور اس کے اندر کوئی ایسا شخص نہ پیدا ہو سکا کہ جو عیسائیت کو اپنے اصل دین پر لا سکے یا اس کے لیے کوشش کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم مشرق کے مذاہب کے ساتھ جو قصہ پیش آیا، جیسے ہندو مذہب ہے، بودھ مذہب ہے، ان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔